چلے ایک ایسے دیس میں جہاں ہو صدائیں انسنے گیتوں کی، جہاں ندیاں دریا جھرنے شور مچائے، جہاں ایک مسافر نگری نگری دل کا حال سنائے۔ کارواں سرائے، کارواں سرائے، کارواں سرائے، کارواں سرائے۔ کارواں سرائے میں قیام کرنے والے تمام مسافروں کی خدمت میں میرا سلام پہنچے، اور آج کہیں بلند پہاڑوں میں، بلند ترین پہاڑوں میں، وہ برفیلی بلندیاں ہیں وہاں پہ، ادھر بھی، اور ان کے درمیان کارواں سرائے کا تخت بچھا ہوا ہے۔ خواتین و حضرات، میں نے کسی کتاب میں کہا تھا یا کہیں کہا تھا کہ جن شہروں نے آپ سے محبت کی ہو اور جہاں آپ نے محبت کی ہو، ان میں دوبارہ جانا بیوقوفی ہوتا ہے۔ آپ کو ہمیشہ مایوسی ہوتی، کیونکہ شہر بدل چکے ہوتے ہیں، وہ لوگ جا چکے ہوتے ہیں جن سے آپ نے محبت کی ہوتی ہے، آپ بھی اندر سے بدل چکے ہوتے ہیں، چنانچہ ایسے شہروں میں نہیں جانا چاہیے۔ لیکن، اور یہ لیکن بہت بڑا ہے، گلگت بلتستان کے جو شہر ہیں اور جو گاؤں ہیں جنہیں آپ نے پسند کیا ہو، جن سے آپ نے محبت کی ہو، جن کے باسیوں نے آپ سے محبت کی ہو، ان کا معاملہ ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ وہاں دوبارہ جانا قطعی طور پہ بیوقوفی نہیں ہے، بلکہ میں تجربے کی بنا پہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو زندگی کی ایک الگ خوشبو ملتی ہے جس میں خوبانیوں کا رس ہوتا ہے، بلند پہاڑوں کی برفوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، اور ایک ہوا ہوتی، تازہ نتھری ہوئی ہوا، اور یہ سب کچھ آپ کو خوش آمدید کہہ دیں۔ مثلاً گلگت بلتستان کے جو شہروں کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، تو بہت سارے شہر ہیں، آپ ان کے نام جانتے ہی ہیں۔ اسکردو ہے، خپلو ہے، ہوشے ہے، اشکولے ہے۔ اشکولے کا نام میں نے لیا، میرا دل تھم سا گیا۔ بہرحال پسو ہے، التت ہے، بلتت ہے، نگر ہے۔ آپ چاہے جتنی مدت کے بعد وہاں پہ جائیں، بدلے تو وہ ہوتے ہیں، لیکن کہیں کہیں آپ کو وہ آثار ملتے ہیں، وہ آثار جو آپ کو ماضی سے جوڑ دیتے ہیں، وہ آثار جو آپ کو اپنے ماضی سے جوڑ دیتے ہیں۔ اور ماضی کتنا پرانا ہے، میں کئی مرتبہ کہتا ہوں، میں تو گلگت بلتستان میں شاید قبل از مسیح آیا تھا، اوریجنل تھا، لیکن وہ جو آثار ہیں، مثلاً چاہے جتنا بھی ماڈرن ہو گیا کوئی بھی شہر، کوئی بھی گاؤں، اس کی کچی دیواریں ہوں گی، کچھ گھر ہوں گے، اور وہ دیواریں آپ کو پہچانتی ہیں، اور شجر ہوں گے، خاص طور پہ جو ہیں چنار کے شجر۔ ان خطوں میں چنار کے بہت قدیم شجر ہیں، میں ان کا بھی تذکرہ کروں گا، اور خاص طور پہ خانقاہ میں جو ایک قدیم ترین چنار ہے جسے میں نے بہت عرصہ پہلے دیکھا تھا، وہ سب کچھ، اور خوبانیوں کے درخت وہ آپ کو یاد کرتے ہیں۔ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو شخص آیا، بوڑھا شخص، بوڑھا داستان گو، یہ گئے زمانوں میں بھی آیا تھا، اور اس نے ہم پہ پیار بھری نظر ڈالی تھی۔ خواتین و حضرات، آج میں ہوں شگر میں۔ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ تو وہی جگہ ہے، گزرے تھے ہم جہاں سے، کیونکہ یہ شگر گیٹ وے ٹو K2 بھی کہلاتا ہے۔ ڈیفینیٹلی یہ K2 کا دروازہ ہے۔ صرف K2 نہیں، دنیا کے جو مشکل ترین اور خطرناک ترین اور خوبصورت ترین ٹریکس ہیں، ان کا آغاز یہاں سے تو نہیں ہوتا،
لیکن یہاں سے آگے ایک گاؤں ہے، وہاں سے ہوتا، اور اس گاؤں کا نام آپ جانتے ہیں، میرے خوابوں کا گاؤں ہے، اور نام دیکھیے اشکولے، اشک وہی، اشک، عشق، عشکولے کہہ لیں اس کو. اور یہاں سے 3-4 گھنٹے کی مسافت پہ ہے. ہم وہاں جا نہیں سکتے. وہ میر صاحب نے کہا تھا نا کہ وصل اس کا خدا کرے نصیب، میر جی چاہتا ہے کیا کیا کچھ. تو جب میں آتا ہوں اسکردو میں، آج شگر میں آیا ہوں، تو جی بہت کچھ چاہتا ہے کہ ہم اشکولے چلے جائیں، ادھر خپلو چھوڑ آئیں، اس کی طرف چلے جائیں. لیکن یہ سب میرے لیے اب ممکن نہیں ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ میں یہاں پہنچ گیا ہوں، دوستوں کی نوازش، ان کے سہارے، اور ایکسپریس کی جو ٹیم میرے ساتھ آئی ہے، انہوں نے جس طرح کوآپریٹ نہیں کیا، دے آر پارٹ آف می. چنانچہ ان کا بھی میں شکر گزار ہوں. مجھے ایک شام یاد ہے، سورج غروب ہونے کو تھا، ہم اسکردو سے چلے، مجھے نہیں یاد کہ کس ٹریک پہ جا رہے تھے. تو ان زمانوں میں بڑی گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں، عام جیپیں وغیرہ ہوتی تھیں. تو اسکردو سے چلے ہم، تو آگے دیکھا تو ایک صحرا ہے، اور صحرا کے درمیان ایک سڑک جا رہی، اور کچھ نہیں. اب وہ صحرا بھی آباد ہو گیا ہے، وہاں پہ فلائنگ ہو رہی ہے، مشینیں ہیں جناب، وہ مطلب جو ہے سفاریاں چل رہی ہیں. کولڈ صحرا ہے اس کو کہتے ہیں، کولڈ ڈیزرٹ ہوگا بھائی، کولڈ میرا خیال اب ہو گیا آہستہ آہستہ. لیکن باہر تو اور ان دنوں وہ ایک وائلڈ اور بالکل بے آواز سا صحرا تھا. تو وہاں پہ ایک شب جس کی میں بات کر رہا ہوں، سر شام ہم آ رہے تھے شگر کی جانب، سامنے ایک پہاڑی تھی، خشک پہاڑی، بہت سارے پہاڑوں کے درمیان میں. اور میں نے وہاں پہ دیکھا، اور وہاں میں نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ اگر آپ چاہیں تو میں میرا خیال آدھا گھنٹہ اس کے جو امپیکٹ اس کا تھا اس کے بارے میں بات کر سکتا ہوں. اور میں نے دیکھا کہ ڈھلتی دھوپ میں وہ جو کرنیں بہت زرد ہو رہی تھی، اس چوٹی پر چھوٹی سی پہاڑی تھی، 3 مارخور کھڑے، اور مارخور وہ زرد کرنوں کی زرد میں آ کے سنہری ہو رہے تھے. یوں لگتا تھا کہ they were made of gold، اور اسٹیچو ہے، وہ ہل نہیں رہے تھے، بالکل یوں کر کے کھڑے ہوئے تھے جیسے گریک گاڈز نہیں ہوتے، اس طرح وہ مارخور وہاں کھڑے تھے. ایک اور جو حقیقت مجھ پر افشا ہوئی وہ یہ تھی کہ کوئی بھی جانور ہو، عام سا جانور ہو، اب مارخور جو ہے اسپیشل جانور ہے، ہمارا قومی نشان بھی ہے، لیکن یہ کوئی شیر تھوڑا ہے، کوئی اپنا سنو ٹائیگر تو نہیں ہے. لیکن وہ بھی جب اپنے انوائرمنٹ میں کھڑا ہوا نا، وہ کوئی مطلب یہ کوئی پالتو مارخور نہیں تھے، اس کی شانداری میں ایک علیحدہ ہی خوبصورتی ہوتی. کارواں سرائے، 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 کارواں سرائے. آج جب میں آ رہا تھا تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ ڈیزرٹ جو ہے اب وہ ایک ٹورسٹ آماجگاہ بن چکی ہے، بلکہ مجھے یہ بتایا گیا کہ اب اس کے بھی مالکان آ گئے ہیں. آبویسلی جب ٹورزم کو فروغ ملتا ہے
بہت سارے لوگ جاتے ہیں وہاں، مختلف سائٹس جو ہوتی ہیں وہ ڈیولپ کی جاتی ہیں ٹورسٹ کے لیے، پہلے نہیں ہوتی. مثلا یہ کول ڈیزرٹ ڈیولپ کیا گیا، اسی طرح وہ آگے خفرو سے آگے کوئی پتہ نہیں کون سی کا آبشار ہے، بڑا شور ہے اس کا، اور اس کا ڈرون شاٹ آپ دیکھیں تو وہ آبشار نہیں ہے وہاں پہ، وہ کٹریکل سی پانی کی آتی تھی، کیونکہ ٹورسٹ آتا تھا وہاں پہ پائپ لا کے اوپر سے اس کو فیڈ کیا، اب آبشار ہے وہاں ہوٹل بنے. تو وہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ٹورزم کی. تو اگر آج وہ کولڈ ڈیزرٹ جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے اور وہاں پہ جہاز اڑتے پھرتے ہیں چھوٹے، اور وہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اسکیئنگ اور پتہ نہیں کیا کیا. ڈیزرٹ سفاری آپ امیجن کریں، وہ میں نے دبئی میں ایک دفعہ کی تھی، اور وہاں پہ ٹیلے تو ہے ہی نہیں اتنے، لیکن باہر تو لوگ شوقین آتے ہیں. تو دبئی کی جو ڈیزرٹ سفاری تھی نا، اس میں پاکستانی ڈرائیور تھے. تو ہم بیٹھ گئے، کیونکہ ہم بھی ٹورسٹ تھے نا، ٹورسٹ بیوقوف ہوتے ہیں، وہ جو بتاتے ہیں کہ جی یہ بڑا اچھا ہے، وہ بڑا اچھا ہے، آپ کہتے ہیں جی یہ کر لیں. تو ہم بیٹھے، تو دبئی کی ریت جو تھی نا آؤٹ سائڈ، وہ بہت گولڈن قسم کی، وائٹ تھی، بہت خوبصورت ریت تھی. تو وہ ہم ٹورسٹوں کو لے گئے پہلے جناب کہ یہ 3-4 مریل سے اونٹ کھڑے ہوئے ہیں کہ جی خواتین و حضرات یہ ڈیزرٹ کے اونٹ ہیں. اچھا وہ گورے تو مر مٹے نا کہ اونٹ ہیں، اب ہمیں اس سے کیا کہ اونٹ ہیں، اور اونٹ بھی بڑے ہی ناتواں سے، مطلب پاکیزہ سے اونٹ. بار وہ میں طویل بات نہیں کرتا. تو ہم جا کے ہم نے کہا ڈیزرٹ سفاری ضرور کرنی ہے، پارٹ آف دا پیکیج تھا. وہاں بیٹھے، ایک دو غیر ملکی خواتین تھیں، باقی ہم دوست تھے. کچھ دوست سے مراد ہے کہ میں کسی ٹی وی شو کی ریکارڈنگ کے لیے وہاں پہ گیا ہوا. تو ڈیونز ہیں، وہاں سے اوپر جاتی ہے اور پھر ایک دم نیچے آتی ہے. اچھا جس نے ناردرن ایریا کا سفر کیا ہو نا، اس کے لیے اس میں اس لیے ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی کہ یہاں بھی ایسے ایسے مقام ہے کہ گاڑی چڑھتی ہے اوپر اور پھر ایک دم نیچے آتی. اچھا 2-3 ڈیونز ہم نے کیے، تو پاکستانی ڈرائیور کے ساتھ میں نے گفتگو شروع کر دی. تو میں نے کہا بھئی یہ کتنی دیر چلے گی؟ کہنے لگا کہ جی 3 چیخیں خواتین کی مجھے درکار. ایک مرتبہ تو یہ جو گوری خواتین بیٹھے ہیں اس نے چیخیں مار دی. میں نے کہا چیخوں کا اس سے کیا تعلق؟ کہنے لگے جی ٹورزم کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، مالکوں نے کہا ہوا ہے کہ آپ تب تک چلتے جائیے جب تک وہ ٹورسٹ خواتین جو ہیں 3 مرتبہ چیختی نہیں ہیں ڈر کے مارے. یہ ٹورسٹ کو خوش کرنے کی ایک طریقہ ہوتا ہے. چنانچہ وہ بڑی سیٹسفائیڈ گئی. تو بات شروع ہوئی تھی ہمارا جو کولڈ ڈیزرٹ ہے اس میں ڈیزرٹ سفاری کی. ٹھیک ہے، مطلب کیونکہ ٹورسٹ آتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے چیخیں مارنے کی تو نہیں، لیکن اس پہ سفر کرنے کی، چنانچہ وہ کرتے ہیں. اچھا وہاں پہ ایک اور بات مجھے یاد ہوئی، وہی میں پرانے زمانوں کی باتیں کرتا رہتا ہوں، کہ ہم جس جیپ وغیرہ پہ آئے تھے اس کا ڈرائیور اسی کولڈ ڈیزرٹ کے درمیان جو پلین ایک سڑک جا رہی تھی، بہت پکی بھی نہیں تھی، کچی پکی سی تھی، تو ہر 1-2 فرلانگ کے بعد رکتا تھا اور اس میں سے کوئی گھی کا ٹین، کوئی چائے کے ڈبے، کوئی آٹا، یعنی گھریلو ضروریات کی مختلف چیزیں نکال کے وہ سائڈ پہ ریت کے قریب رکھتے تھے. تو میں نے اسے پوچھا 3-4 جگہ اس نے کہا جی کہ شگر کے لوگ اور وہاں کے دیہات کے یہ کم ہی جاتے ہیں اسکردو، کیونکہ اوور آل اسکردو واز اے بگ سٹی، ڈریم سٹی کہہ لیں، عام لوگ نہیں جاتے تھے. چنانچہ وہ لوگ جو کچھ وہاں میں ملتا ہے اسکردو میں، یہ چٹیں لکھ کے دے دیتے ہیں یا ہمیں بتا دیتے ہیں، وہ ہم خریداری کرتے ہیں اور یہاں رکھ دیتے ہیں اور لوگ لے جاتے ہیں. کئی مطلب 2 دن نہیں لے کے جاتے. تو میں ادھر کا تھا، تو میں نے کہا یار یہاں سے اگر کوئی چور اٹھا کے لے جائے، مطلب گھی کا ٹین پڑا ہوا ہے، کافی مہنگا ہوتا ہے. تو ہی واز ویری مچ سرپرائزڈ. تو اس نے کہا صاحب بات یہ ہے، یہ کیوں لے جائے گا کوئی اور، یہ تو فلاں کا ہے.
میں نے کہا نہیں یہاں پہ ارد گرد کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی اٹھا کے لے جائے. اس نے کہا جی نہیں ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا. اینڈ دیٹ مووڈ می ڈیپلی. مطلب کہ اتنی آنیسٹی کے دیر نیچرل پیپل کہ یہ چیز اس کی ہے اور یہ چیز اس کی ہے اور یہ نہیں اٹھانی. اب کے بارے میں کیونکہ جتنی زیادہ ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے نا اتنا زیادہ وہ لالچ بھی بڑھتا جاتا ہے. لیکن آئی فیل کہ اب بھی کمپیریٹیولی ہمارے ان خطوں سے جدھر سے میں آیا ہوں یہاں پہ لوگ زیادہ ایماندار ہیں. چنانچہ وہ جب جیپ جو تھی ہماری وہ پہلے بلند پہاڑوں میں گھومتی پھرتی رہی, ایک دم ایک مقام آیا اور نیچے ایک, جو پہلی بار کی بات کر رہا ہوں, ہری بھری وادی نظر آئی, اس کے ساتھ ایک دریا بہہ رہا تھا. اٹ واز میسمرائزنگ. اور شام تھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, اور وہ 3 مارکھور میرا خیال جا چکے تھے, اور اس کے بعد ہم اس وادی میں داخل ہوئے پہلی بار. کارواں سرائے 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 کارواں سرائے. ہم جب شگر میں داخل ہوئے تو ایک دم شگر کی پہچان, یہاں کے چھوٹے چھوٹے سویٹ سے بابے, ان کا قد چھوٹا ہے اور تھوڑے سے مخبوط الحواس لگتے ہیں, شاید انٹر میرجز کا سلسلہ ہے, اب کم ہو گئے ہیں, لیکن یہاں میکسیمم اس قسم کے بابے میں دیکھے خام خام مسکراتے رہتے ہیں, دانت بھی ان کے کم ہوتے ہیں, اور مجھے دیکھ کے مسکرا رہے تھے. آئی ایم شیور کہ مجھے تو نہیں پہچانتے کیونکہ میں خود اب ایک بابا ہو چکا ہوں. لیکن یہاں پہ جب میں پہنچا ہوں تو مجھے ایک ٹوپی پیش کی گئی, اور یہ ٹوپی, اچھا اب میں اس ٹوپی کو دیکھیں, اس کو چترالی ٹوپی بھی کہا جاتا ہے, اس اسٹائل کو پشاوری ٹوپی بھی کہا جاتا ہے, گلگت اور بلتستان میں بھی یہ ٹوپی ہے. لیکن یہ جو ٹوپی ہے یہ ٹپیکل بلتی ٹوپی ہے. ریزن, اب میں اس کو پہن کے آپ کو دکھا دوں گا, یہ ذرا مجھے تنگ ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں تنگ ہے. یہ دیکھیں, یہ تو یہ ٹوپی جو ہے یہ ٹوٹلی ہینڈ میڈ ہے. یعنی جب آپ دور افتادہ دیہات میں جاتے تھے بلتستان کے تو لوگ اپنے پیرہن خود بناتے تھے. یہ جو اون ہے یہ خود بنائی گئی ہے, کاتی گئی ہے. اس کے بعد ٹوپی جو ہے وہ ہینڈ میڈ ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ عام جو ٹوپیاں ہوتی ہیں چترالی وغیرہ ان میں یہ روئیں نہیں ہوتی, یہ پیور بولڈ ہے. اور اس کو بنایا اس طرح جاتا ہے کہ بھئی اس کے یعنی یہ جو وارمتھ ہے اس کی یہ قائم رہے. اچھا ہوشے جب میں گیا ہوں, اس کا میں تذکرہ بار بار کر چکا, اور ہوشے میں گیا ہوں تو وہ 1000 سال پہلے میں جو تھا ہوشے تقریباً اسی حالت میں تھا, اسی طرح کے لوگ تھے. اور ہم پرانی تصویریں دیکھتے ہیں نا انگریزی سفر ناموں میں, تو اس میں بلتی کھڑے ہوئے لوگ بالکل ان کی شکلوں کے, اور انہوں نے جو پیراہن پہنے ہوتے ہیں وہ پیراہن, اور اسپیشلی اس قسم کی ٹوپیاں وہ پہنے ہوتے ہیں. اچھا وہ تو ظاہر ہے کہ وہ مطلب ہے کہ وہاں سردی تھی یہ وہ, اور بابے جو تھے ایک دفعہ یہ ٹوپی پہنتے تھے جوانی میں اور وہ پھر ٹوپی چلتی رہتی تھی. اب یہ وہ چھوٹے بابے جو مجھے یاد آ رہے ہیں, یہ ٹوپی مجھے اس لیے چھوٹی ہے کہ وہ بابے مطلب مختصر ہوتے ہیں اور ان کے سر جو ہیں ظاہر ذرا چھوٹے ہوتے ہیں مجھ سے. مجھے آپ بگ ہیڈڈ تو نہیں کہہ سکتے نا, لیکن میرا سر تھوڑا سا بڑا ہے. خواہش میری یہی ہے کہ میں یہ پہن کے پروگرام کروں, لیکن ایک ہی کام ہو سکتا ہے, یا تو میں اس ٹوپی کو سنبھال لوں اور یا پھر میں پروگرام کروں. میرا خیال ہے میں پروگرام ہی کرتا ہوں.
اچھا پہلی مرتبہ آج میں ایک ریسورٹ میں ہوں، یہاں 3-4 بہت زبردست ریسورٹس کھلے. پہلی مرتبہ جب میں آیا بال بچوں سمیت، تو ہم نے مختلف جگہ بکنگ کرائی. یہاں کا پتہ کیا کہ جی یہاں کچھ ہے، ہوٹل وغیرہ نہیں تھے. تو یہاں ایک ریسٹ ہاؤس تھا پرانے زمانوں کا، انگریزوں کے زمانے کا، جس طرح باٹا کنڈی میں ٹھہرا تھا 50s میں، انگریزوں کے زمانے کا نالے کے کنارے ایک ریسٹ ہاؤس. وہ ریسٹ ہاؤس تھا، آگے ایک ندی سی تھی، موہوم سی یاد ہے مجھے. تو ہم وہاں پہ گئے. وہاں پہ جو چوکیدار تھے بابا جی، اچھا وہ بھی اتنے ہی تھے، مطلب کہ وہ یہاں کے تھے نا شگر وغیرہ. تو بہت ہی لولی، مطلب ان کو وہ کڈلی سے ہوتے ہیں بابے، آپ کو کہیں دکھائیں گے وقار، آپ نے وہ بابے تلاش کرنے، ان کو جی چاہتا ہے کہ گدگدیاں کریں، وہ پھر ہنسے تو بڑا اچھا لگتا ہے، جیسے کڈلی ویئر نہیں ہوتے. تو وہ چوکیدار تھے. تو انہوں نے ہمیں کہا، ہماری بکنگ تھی نا، تو انہوں نے کہا کہ صاحب ایک گورا یہاں ٹھہرا ہوا ہے اور وہ کھانا کھا رہا ہے دوسرے کمرے میں، تو وہ کھا لے تو آپ کو دوسرا کمرہ بھی دے دیتے ہیں، فی الحال ایک کمرے میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی پرابلم نہیں. تو ہوتا ہے کہ بھائی یہاں کون آتا ہے اور پھر کسی کی بکنگ نہ بھی ہو، خالی ریسٹ ہاؤس پڑا ہوا ہے، تو چوکیدار کا تھوڑا سا خرچہ پانی نکل آتا ہے. تو میں جا کے اس گورے کے پاس، مجھے نہیں یاد کہ وہ جرمن تھا یا انگریز تھا، سلام دعا ہوئی. اب وہ کچھ کھا رہا تھا اور کھاتے ہوئے وہ کر کے اس کو نگلتا تھا اور کہتا تھا اسٹرینج کسٹرڈ. اور اس کے بعد 2-3 لقمے نہیں، وہ چمچے سے کھا رہا ہے، پھر کہتا تھا اسٹرینج کسٹرڈ. اب تیسری مرتبہ اس نے کہا نا، تو میں نے کہا یار پتہ نہیں کس نوعیت کا یہ کسٹرڈ کھا رہا ہے. خیر ختم کر کے جب وہ چلا گیا تو میں نے بابا جی سے پوچھا، میں نے کہا بھائی اس کو کس قسم کا، میرا خیال تھا کہ اگر یہ ایکسپرٹ ہیں وہ ایسے اسٹرینج بھی ہوگا، کسٹرڈ تو ہوگا، تو ان کے کہیں گے کہ بنا دے. تو میں نے کہا بابا جی یہ کسٹرڈ کس قسم کا جو کھلایا؟ کہنے کہ صاحب آپ کیا بات کرتے، ہم نے تو زندگی میں پہلی بار یہ کیا کہتے، کس کیا کہتے ہیں، مجھے تو اس کا نام نہیں آتا ہے. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ ہوتا کیا ہے، تو کہنے کہ میٹھا ہوتا ہے. تو ہمارے پاس کو آٹا تھا، تو آٹا ہم نے پانی میں گھولا، اس کو آگ پہ رکھا، تھوڑا چینی مینی ڈالا، وہ دے دیا. تو اور کیا کرتا. خواتین و حضرات یہ وہ زمانے تھے، ایک چھوٹا سا ریسٹ ہاؤس، چھوٹے بابا جی اور اسٹرینج کسٹرڈ. اب یہاں پہ انٹرنیشنل لیول میں نہیں کہوں گا، کہہ لیجئے کہ مطلب کلچرلی بہت ہائی لیول کے ریسورٹس کھل چکے ہیں. ہم گزرے تھے ایک انیشلی بہت شہرا اس کا بھی کھوج تھا، ایک ریورز ایج رواج ہے، اس کو کہتے ہیں رواج کہتے ہیں، لیکن اس کا نام فرینچ میں ہے، جس میں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں. اور ایک کوئی ہشوپی گارڈن ہے. اچھا اگین ہشوپی کا سیبوں کا باغ میری بہت ساری تحریروں میں آتا ہے. تو ہم کل انشاءاللہ وہاں جائیں گے، وہاں بھی کوئی ریسورٹ کھلا ہوا ہے. تو اب آپ دیکھیں نا کمپیریزن، کہاں اسٹرینج کسٹرڈ، کہاں مینیو پہ چائنیز انٹرنیشنل ڈشز، اسٹیکس اور مچھلیاں اور پتہ نہیں کیا کیا. نو دیٹ از دا ڈفرنس. کارواں سرائے، 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 کارواں سرائے. ہشوپی کے سیبوں کے باغوں سے آگے اصل جو ہے نا راستہ K2 کا، وہاں سے شروع ہوتا.
اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ گیٹ وے اگر کہنا چاہیے تو وہ اشکولے ہے. تہذیب کا آخری گاؤں سے کہا گیا، اور ایک انگریز مصنف نے لکھا ہوا کہ یہ تہذیب کا آخری گاؤں اس لیے کہ اس کے پار کچھ بھی نہیں. دیٹ از دا اینڈ آف اینی ٹائپ آف سویلائزیشن. اور وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ بھی تقریباً پرانی جو سویلائزیشن تھی ان پہاڑوں کی اسی کے درمیان ایگزسٹ کرتے ہیں، اور ان کی عادات، ان کے ملبوسات وہ سارے کچھ ویسے ہی ہیں. میں نے بھی اسے تہذیب کا آخری گاؤں قرار دیا، اور میری کوئی کوٹ ہے میرا خیال کیٹو کہانی میں، اشکولے تہذیب کا آخری گاؤں ہے، اور اس کے پار صرف وہ لوگ جاتے ہیں جن کے ذہنوں میں فطور ہوتا ہے اور آنکھوں میں پتہ نہیں آوارگی ہوتی ہے. اور سم اور دی ادر لوگوں کو وہ فکرہ جو ہے وہ پسند آ گیا. تو وہاں پہ ایک صاحب گئے، انہوں نے اشکولے کے باہر ایک تختی پر یہی میرا کوٹ لگا دیا. اینڈ آئی فیلٹ سو پراؤڈ. میں بڑے سے بڑے ایوارڈ سے خوش نہیں ہوتا، بڑے بڑے ہوٹلوں سے، بڑے بڑے لگزوریس جو مجھے ٹریٹمنٹ کبھی کبھار ملتے ہیں ان سے، لیکن یہ جو خوشی ہے نا کہ اشکولے کے باہر ایک بورڈ لگا ہوا ہے، جو کچھ آپ نے لکھا ہے وہ کوٹ کیا ہوا ہے، اور آپ کا نام لکھا ہوا ہے، آپ اشکولے کے پاس. ابھی ریسنٹلی کہ ایک خاتون گئی تھی وہاں پہ، ان کو کچن ہائیکر میں کہا جاتا ہے. وہ بڑی گھریلو سی خاتون ہے، ان کا میں نے ایک انٹرویو دیکھا، باہر نکلتی ہیں تو چیزا ہو جاتی ہیں، اور K2 بیس کیمپ وغیرہ وغیرہ. تو ان کی میں نے کوئی ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو بیک پہ میں نے دیکھا ایک دو جگہ تختیاں نظر آئی. اب ہوا یہ ہے کہ وہی جو میرا کوٹ ہے وہ اشکولے میں جو بھی مینجمنٹ ہے، جو لوگ ہیں، انہوں نے اس کو ایز اے سلوگن اشکولے کے لیے اپنا لیا، اور اس کے ساتھ لکھا ہے کہ اشکولے کی صفائی کا خیال رکھیں، ساتھ وہ کوٹ ہے. میں نے عرض کیا نا کہ میرا بہت جی چاہتا ہے جانے کا، لیکن راستہ بھی خراب ہے، بڑھاپا ایسا ہے. اور بڑھاپا میں آپ کو بتا دوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی کہتا ہے میں بوڑھا داستان ہوں، میں بوڑھا داستان ہوں. میں بہت بوڑھا داستان. بڑھاپے کی 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جب آپ سیڑھیاں چڑھتے ہیں آپ کو سانس چڑھ جاتا. اس سے آگے کی سٹیج یہ ہوتی کہ آپ سیڑھیوں کو صرف دیکھتے ہیں تو آپ کو سانس چڑھ جاتا. تیسری جو سٹیج جو مجھ پہ آئی ہے، کوئی بندہ سیڑھیوں کا نام لے دینا تو آپ کو سانس چڑھ جاتا. چنانچہ میں اشکولے تو نہیں جا سکتا، لیکن اس کی یاد میں یہاں شگر میں بیٹھے ہوئے آہیں تو بھر سکتا ہوں. خواتین و حضرات، آپ نے یہ دیکھا ہمارا یہ سیٹ نہیں ہے، ٹپیکل بلتی سٹائل کے ستون ہے. آپ نے نوا میں بھی دیکھا، اور وقت وہی ہے، ڈھلتی شام ہے، سورج کی آخری کرنیں ہیں. جی ہاں، وہی جن میں نے 3 مارخور مطلب پہاڑی دیوتاؤں کی طرح کھڑے، تمکنت سے، شان سے، لگتا تھا جیسے مایا تہذیب کے زیور ہوتے ہیں نا، اس طرح سونے کے بنے ہوئے. وہی زرد کرنیں جو ہیں ڈھلتی اور سورج کی غروب ہوتی، وہ ساری شعائیں جو ہیں وہ مجھ پہ بھی پڑ رہی ہیں، بلکہ ان کا عکس مجھ پہ. ارد گرد شام ہو رہی، دھوپ بلند ہو گئی، وہ زرد کرنیں مجھ پہ بھی پڑتی ہیں، لیکن میں ان مارخوروں کی طرح اس طرح خوبصورت اور سنہری نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرا چہرہ بھی تو زرد پڑتا جا رہا ہے. لیکن کیا اس سے کچھ فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں اندر جو منظروں کی ہوس ہوتی ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا.
شگر کی شام میں میں پھر سے محسوس کرتا ہوں کہ میری زندگی کے کچھ سانس بڑھ گئے ہیں. اور بلیو می، شاید میں آپ کو یہ حقیقت بتا چکا ہوں کہ پورے بلوچستان میں گلگت کی جو خوبانیاں ہیں وہ سب سے زیادہ مشہور. ایک دفعہ میں یہاں سے گزرا تھا، ایک ایسے ہمارے دوست تھے، وہ کھانا وانا کھا کے آئے تو وہ اتنا بڑا تھال لے آئے. تو میں نے کہا جی ابھی کھانا کھا کے آیا. انہوں نے کہا جی شگر کی خوبانی. بلیو بھی کہ ہمارا جی نہیں چاہتا تھا کہ ہاتھ روکے، اتنی سویٹ. تو اسی طرح کی مٹھاس یہ بوڑھا داستان اپنے منہ میں اس کا ذائقہ محسوس کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ مجھے پھر شگر میں لایا. ٹھیک ہے، اس سے آگے ایک خوابوں کا اشکولے ہے جس کے ساتھ میں نے عشق کیا. ضروری نہیں ہے کہ انسان محبوب کے پاس پہنچ کر ہی عشق کا اظہار کرے. تو میں یوں ہی بیٹھے بیٹھے اشکولے سے عشق کا اظہار کرتا ہوں. دھوپ تقریباً ڈھل چکی ہے. اوپر ایک چھوٹی سی چوٹی نظر آ رہی ہے برف پوش، اور ابھی کچھ دیر میں اس پر بھی دھوپ ڈھل جائے گی اور میری طرح وہ بھی ڈھل جائے گی. کارواں سرائے، کارواں سرائے، کارواں سرائے، کارواں سرائے.